اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام معیشت اور سیاست میں ایک بار پھر جاوید مسعود بھٹی اسلام آباد سے آج کے موضوع جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس وقت پاکستان کا بجٹ پیش ہوا ہے جو ابھی اپروو ہونا ہے قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے۔ تو آج ہم نے اس سلسلے میں کیا پروپوزل دی جا سکتی ہیں یا کیا اس کے اہم نکات کیا ہیں بجٹ کے، اس سلسلے میں آج ہمارے معزز مہمانان گرامی میں جناب سید توقیر بخاری صاحب، جو ہمارے ساتھ پہلے بھی پروگرام میں آتے رہے ہیں، ٹیکس بار اسلام آباد پنڈی اسلام آباد کے پریزیڈنٹ رہے ہیں 2-3 ٹرم، اور سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں، ٹیکس معاملات پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب سید محمد عباس صاحب، LLM انہوں نے لندن یونیورسٹی سے کیا ہے، ہائی کورٹ کے وکیل ہیں، اور یہ بھی ٹیکس کیسز پہ خاص طور پہ اپیئر ہوتے رہتے ہیں کورٹس میں بھی، اور ٹیکس معاملات پہ نظر رکھتے ہیں۔ تو میں جناب اسٹارٹ کرتا ہوں بخاری صاحب سے۔ ویلکم بخاری صاحب، بہت مہربانی آپ کی، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں اتنے شارٹ نوٹس پہ موقع دیا ہے آنے کا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو خاص طور پہ بجٹ کے حوالے سے اسمبلی میں جو بحث ہوتی ہے، یہ میں پہلے بھی دیکھتے رہتے ہیں، یہ ہر دفعہ بجٹ میں جو ہمارے لیجسلیٹرز ہیں، ہمارے ممبران قومی اسمبلی یا الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، وہ اس بجٹ کے ایشو کو انہوں نے اتنا سیریسلی نہیں لیا جاتا جتنا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے ان سے۔ اچھا، اس میں ظاہر ہے کہ جنرل لوگوں کا، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جی ان کی استطاعت ہی نہیں ہے، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے۔ گراس روٹ لیول تک ان کی اپروچ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں اور کس طرح سے بہتری، اور ان کو بہتر پروپوزل اپنی اسمبلی پہ دینا چاہیے۔ اور اگر کوئی سمجھتے ہیں کہ جو بجٹ میں کوئی امپروومنٹ ہو سکتی ہے تو امپروومنٹ، ورنہ تو ایک ظاہر ہے کہ ایک ٹریڈیشنل چیز ہے، اس کو اس میں جو امپروومنٹ ہو سکتی ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو اسمبلی میں اس دفعہ کارروائی ہوئی اور جو ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، اس دفعہ شاید غالباً کچھ تھوڑی زیادہ ہو گئی ہوگی، تو اس پہ اگر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں آنے کی دعوت دی اور موقع فراہم کیا کہ میں آپ کے پلیٹ فارم سے کوئی بات کر سکوں۔ جہاں تک اس دفعہ کا جو فائنانس بل ہے اور اس میں جو نیشنل اسمبلی کا جو سیشن ہوا، اس میں جو کچھ دیکھنے کو ملا، میڈیا میں کچھ رپورٹ ہوا، کچھ ایسی ویڈیوز ہیں جو بعد میں لیک بھی ہوئیں، تو انتہائی دکھ اور صدمے کی بات ہے۔ دونوں طرف پہلے تو نظر یہ آتا تھا کہ صرف حکومتی سائڈ پہ جو اس طرف کے بینچز ہیں اس میں برداشت کم ہے، اب دونوں طرف میں برداشت ختم ہو رہی ہے، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے لیے، ہماری قوم کے لیے، ہمارے لیے انتہائی خطرناک بھی ہے اور نقصان دہ بھی ہے، اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ، کیونکہ جو برداشت اگر اس فلور آف دا ہاؤس پہ اگر برداشت نہیں ہے، آپ نے ایک بجٹ پیش کیا، میں بالکل اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہ رہا، وہ غلط تھا، ٹھیک تھا، اس کے اوپر بحث کی جا سکتی تھی۔ یہ فورم بحث کے لیے بنایا گیا، لیجسلیشن کے لیے بنایا گیا، نہ کہ یہاں پہ گالم گلوچ اور یہ ہو، اور یہ کہنا کہ جی یہ گالی دینا تو کلچر ہے، اور دوسری طرف سے یہ کہنا کہ جی ہماری خواتین پہ جب حملہ ہوگا تو ہم یہ نہیں کریں گے۔ تو انتہائی صدمہ ہوا سر، انتہائی دکھ ہوا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو اور جو ہماری ووٹس لے کر آتے ہیں ان کو ہدایت دے، اور وہ اس قسم کا ماحول دوبارہ ہمیں دیکھنا نہ پڑے۔ جی آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ جی اب ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ لا اسٹوڈنٹ ہیں اور لا سے آپ کی نظر بھی ہے، ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ بھی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بجٹ کے حوالے سے کہ خاص طور پہ جو ہمارے اکیڈمک سائڈ ہے اس میں کوئی امپروومنٹ ہوئی بجٹ کے حوالے سے؟ بالکل، میں بجٹ سے پہلے ایک چیز، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے وضو کیا۔ اس سے پہلے میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ جو بھی ممالک ہیں جنہوں نے ترقی کی ہے، ان کی ایک ہی وجہ تھی کہ جو حکومت ہے اور عوام ہے ان میں فرق نہیں تھا، وہ ایک پیج پہ تھے دونوں، جو کہ ہمارے ملک میں نہیں ہے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا پڑے گا کہ ہماری حکومت اور ہماری عوام ایک پیج پہ ہو، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہماری پالیسیز ٹھیک ہوں، جس کو ہماری جو عوام ہے وہ ایکسیپٹ کرے گی، لوگوں کو عزت دی جائے، اور ان کے جو حقوق ہیں ان کو ان کے حقوق ملیں۔ اب ہم آتے ہیں بجٹ پہ۔ بجٹ جو آیا اس میں کافی کرٹیسزم ہونے والا ہے۔ اس میں وجہ یہ ہے کہ جو پہلے جو ویلڈ
एग्जाम्पशंस थी जो पहले दी गई थी लोगों को टैक्स के हवाले से, जो एग्जाम्पशंस दी गई थी लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, कंट्री में इकनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, कारोबार को बढ़ाने के लिए, उन एग्जाम्पशंस को विड्रा किया जा रहा है और इनके पीछे प्रूडेंस क्या है वो किसी को समझ नहीं लग रही। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जिस तरह पहले एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को एग्जाम्पशन दी गई थी कि जो भी फ्रेश ग्रेजुएट्स, मतलब कोई भी है जो फ्रेश ग्रेजुएट है, जो भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग उनको रख रही है, उनको स्पेशल टैक्स रिबेट दी जाती थी कि जी आप ये फ्रेश ग्रेजुएट्स आपने रखे हैं, इनको आप दे रहे हैं, ये आपके हम एक्सपेंसेस अलाउ करते हैं और उसके ऊपर जो टैक्स रिबेट है वो हम देंगे। अब वो जो एग्जाम्पशन थी वो विड्रा कर ली गई। अब इसके तो यहाँ दो वजूहात हैं। एक तो वजह ये समझ लगती है कि मुल्क में बेरोज़गारी ख़त्म होगी, कोई फ्रेश ग्रेजुएट ही नहीं रहा, और दूसरी वजह तो फिर मुल्क दुश्मन अनासर ही समझ लगती है। इसके अलावा तो कोविड की वजह से और दीगर मसाइल की वजह से समझ से बालातर हैं ये सारे मसाइल। अब एक जगह इतनी अहम एग्जाम्पशन जहाँ विड्रा कर ली है, दूसरी तरफ इतनी बड़ी एग्जाम्पशन दे दी गई, उसकी भी समझ से बाहर है वजह। वो एग्जाम्पशन क्या है? खान साहब अक्सर कहते हैं कि जी मैं मुल्क से जो पैसा लेके चले गए उनको मैं पकड़ के लाऊंगा, उनको ये करूंगा वो करूंगा। मैं बड़ी अदब और एहतराम के साथ कहूँगा कि ये वक्त इस मुल्क को आगे लेके जाने का है। इन बातों में नहीं है कि जी मैं उसको पकड़ूंगा करूंगा। आपके अपने जो लोग हैं जिन्होंने करप्शन, आपके अपने लोगों, जिस तरह एक शुगर, आप सबको पता है शुगर स्कैंडल चल रहा है, उसको उन्होंने माशाल्लाह से एग्जाम्पशन दे दी है, लीगलाइज कर दिया इसी बजट में, और उसकी ना लीगल कोई बैकिंग है ना कोई और समझ आती है वजह क्या है। अब उन्होंने किया क्या है कि जो एक शुगर थी, अब मैं पहले थोड़ा थर्ड स्केड्यूल का आपको बैक हिस्ट्री बता दूं। थर्ड स्केड्यूल में जो गुड्स डाली जाती हैं ये वो गुड्स हैं, उनको एक किस्म की एग्जाम्पशन दी जाती है सादा ज़बान में, ताकि जो जनरल पब्लिक समझ सकें। और जो लॉ कहता है थर्ड स्केड्यूल में जो चीज़ें डल सकती हैं ये वही चीज़ें जो पैकेट में हों, जो पैक्ड हों, और उनके ऊपर प्रोमिनेंट करके उनकी प्राइस लिखी गई हो, 10 रुपये है, 100 रुपये है, 1 लाख है, जो भी प्राइस है, फिक्स प्राइस है, और उसका टैक्स ऊपर मैन्युफैक्चर स्टेज पे हो गया, ख़त्म हो गई बात, आगे उसके लिए मसाइल नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी शर्त है कि उसकी जो प्राइस है वो सेक्शन 3 का कहता है कि जी उसमें वो प्रोमिनेंटली वो मेंशन हो। अब इन्होंने शुगर को थर्ड स्केड्यूल में डाल दिया। ये चीज़ बाला, मेरी समझ से तो बालातर है। शुगर तो एक पाव भी बिकती है, 1 किलो भी बिकती है। आप क्या दुकानदार पहले फिक्स रेट, तो उसके ऊपर वो तो पैक होके आती ही नहीं है। तो ये अपने लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए आप हद से गुजर जाएं एग्जाम्पशन देने के लिए, और जहाँ पे आपकी स्टेट का स्टेक है, जहाँ पे आपके लोगों का स्टेक है, उनका किसी किस्म का ख्याल। सर अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं थोड़ा सा इस पे मज़ीद बड़ी इंपॉर्टेंट बात अब्बास साहब ने की, इसको थोड़ा सा मैं इसमें 1-2 चीज़ें ऐड करूँगा। बेसिकली सेल्स टैक्स एक्ट जो है इसको पहले दिन से ही वैट कहा गया, और ये वैल्यू एडिड टैक्स का नाम इसको देने की कोशिश की जाती रही, लेकिन इसको वैट बनने नहीं दिया गया। मुख्तलिफ स्केजुअल्स हैं जिसमें सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में एक थर्ड स्केजुअल है। थर्ड शेड्यूल ये कहता है कि उसका जो गुड्स उसमें डाली जाएंगी, जो लिस्ट होगी, उस लिस्ट में आएंगी, उस शेड्यूल में आएंगी, उनका जो टैक्स है वो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर ही दे देगा, और उसके बाद वो आगे डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, डीलर्स एंड रिटेलर्स, ये 3-4 जो स्टेप्स हैं, किसी से ना पूछा जाएगा ना उससे कोई टैक्स लिया जाएगा। यानी ये एक बहुत बड़ी रिलीफ समझा जाता है कि अगर आप किसी गुड्स को थर्ड स्केड्यूल में डाल दें। अब थर्ड स्केड्यूल कंट्रोल होता है सेक्शन 3 ऑफ द सेल टैक्स एक्ट 1990, जो कि एक चार्जिंग सेक्शन है, जहाँ से चार्ज ने क्रिएट होना है। चार्जिंग सेक्शन थर्ड स्केड्यूल के हवाले से ये कहता है कि थर्ड शेड्यूल में वो चीज़ें आ सकती हैं जिनकी रिटेल प्राइस नंबर 1 पे फिक्स होगी, नंबर 2 पे वो प्रोमिनेंटली और एलिजिबली, ये 2 लफ्ज़ लॉ में लिखे हैं और स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है कि प्रोमिनेंटली और एलिजिबली वो उसके पैकेट पे रिटेल प्राइस अलॉन्ग विद सेल्स टैक्स लिखी होगी। अब बेशुमार चीज़ें, जो मुख्तलिफ चीज़ें जो से थर्ड शेड्यूल्स में हैं, जैसे अब्बास साहब कह रहे थे, वो सारी की सारी वो चीज़ें हैं जिनकी प्राइस जो है वो उसके पैकेट पे लिखी होती है। अब मुझे ये बताएं कि जो शुगर है वो तो खुली बिकती है, पाव कोई लेने जा रहा है, कोई आधा किलो लेने जा रहा है, वो तो पैक होके बिक ही नहीं सकती, और पैक करनी है मैन्युफैक्चरर ने, और वो पाव के या किलो के अपने ब्रांड नेम के तहत तो वो बना नहीं सकते, ना पाकिस्तान में बन रहे हैं।
تو کس نے بغیر دیکھے بغیر قانون کو پڑھے ہوئے اس کو تھرڈ اسکیجول میں تو یہ ایک بہت بڑا کوئی نظر آ رہا ہے کہ کہیں پہ اندھیرے میں رکھ کے تو کسی کو راستہ دیا گیا نکلنے کا. کیونکہ ابھی جو انکوائریز چل رہی ہیں سارا کچھ چل رہی ہیں وہ انہوں نے ہاتھ ہی ڈیلرز اور ڈسٹریبیوٹرز پہ رکھا ہے. کیونکہ مینوفیکچررز کا یہ کہنا ہے کہ ہم شوگر بناتے ہیں, ہم تو آگے ڈسٹریبیوٹر کو دے دیتے ہیں, وہ اس کو مہنگی سستی اور جو بھی کرتا ہے وہ کرتا ہے. اب ان کو تھرڈ اسکیجول میں ڈال دیا, اب ٹیکس میں ان سے کوئی نہیں پوچھ سکے گا. جی شاہ صاحب, عباس صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس پہ, اوور آل جو امپیکٹ کیا ہے بجٹ کا امپیکٹ جو سے امینڈمنٹس کرنا چاہ رہے تھے وہ تو انہوں نے پہلے بجٹ سے پہلے حکومت نے کہا کہ جی ہمیں بہت اچھے وہ ہو گئی ہیں, ہمارے جو قومی خزانے میں اتنے پیسے آ گئے ہیں, ڈالرز آ گئے ہیں, مطلب یہ چیزیں امپریشن ڈالر پہلے کوئی تھوڑا سا گیا بھی کچھ عرصہ کہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ ڈاؤن ہو رہی ہے اور ہماری کرنسی اپ ہو رہی ہے. تو بجٹ کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبل ہو سکے گا سسٹم؟ جی بالکل, اس میں اس طرح ہے کہ صرف کہنے میں اور ایک پریکٹیکل اپروچ یہ دونوں بہت ڈفرینٹ چیزیں ہیں. یہ تو ہم میرے خیال سے بچوں کو بھی یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ جو بجٹ ہے یہ IMF کی ڈائریکشن پہ بنایا گیا ہے, جس طرح کی ایگزیمپشنز لی گئی ہیں اس میں, اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ ویلفیئر آف دی اسٹیٹ میں یا ویلفیئر آف دی جنرل پبلک کے لیے بنائے گئے ہیں. یہ تو ٹوٹلی IMF کی جو انسٹرکشنز تھی کہ جی ایگزیمپشنز لے لیں, سلاٹرنگ کریں, لوگوں سے غریب غربا سے پیسہ اکٹھا کریں, امیروں سے بھی اکٹھا کریں, جن کو اپنے فیور دینی ہے ان کو فیور دیں. لیکن میری جو آبزرویشن ہے کہ یہ جو بجٹ ہے یہ ایز پر نہ لا ہے نہ ہی یہ لوگوں کی ویلفیئر کے لحاظ سے بہتر ہے. یہ آپ دیکھیں یہ ڈسپلن جو ہے نا اصل بہت ضروری چیز ہے کہ فائنینشیل ڈسپلن جیسے ہمارا ادر وائز باقی سوشل ڈسپلن ہے, ہمارے یہاں ڈسپلن نہیں رہا کسی بھی فیلڈ میں. ایون کورٹس پہ بھی الزامات لگنے شروع ہو گئے, کہیں بھی ڈسپلن کی وہ یعنی جو اب کیس چلتا رہا وہ سپریم کورٹ میں اس کے اوپر میسیجز آ رہے ہیں, یہ آ رہے ہیں ججز کے اوپر کہ یہ چھٹیاں کیوں ہو رہی ہیں. حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ چھٹی ہونا بہت ضرورت, چھٹی نہیں ہوتی, کورٹ تو کام کر رہی ہے, لیکن جنرل پبلک سمجھتے نہیں یہ ڈسپلن کس طرح سے قائم کیا جائے, خاص طور پہ کیونکہ ہم بجٹ کے حوالے سے بات کریں. یہ بجٹری ڈسپلن کوئی پورا سال جو ہے اس کے اوپر ورکنگ ہو اور ڈسپلن ہو جائے کسی طرح سے, پرائس کنٹرول کے حوالے سے, روزگار کے حوالے سے, ورکنگ آف دی یعنی فائنینشیل ورکنگ کی میں بات کر رہا ہوں. اس پہ کوئی ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سر اس میں بہتر ہو سکے بڑا پرٹیننٹ اور بڑا امپورٹنٹ کویشچن سر آپ نے کیا کہ ڈسپلن کیسے مینٹین ہو سکتا ہے. تو میں سر اس کا جواب ایک ایگزامپل سے آپ کو دوں گا. ہر گھر میں ایک بڑا ہوتا ہے, خواہ وہ والد ہے, جو بھی گھر کا سربراہ ہوتا ہے, پوری اس کی جو فیملی ہے سر, اس کے بچے, اس کی بہو, اس کے پوتے, پوری فیملی اس کو فالو کر رہی ہوتی ہے. اس نے اس گھر کا ڈسپلن چلانا ہے. اگر وہ اس گھر میں بات شروع کرتے ہی ماں بہن کی گالی دے کے بات شروع کرے گا اور گھر میں انٹر ہوتے ہی چیزوں کو ادھر پھینک کسی کو, تو اس میں اخلاقیات کی کمی ہوگی, یہ ساری چیزیں کمی ہوں گی. تو وہ کیسے اپنے کسی بچے کو کہہ سکے گا کہ گھر میں آتے ہی داخل ہوتے پہلے بیٹا سلام کرتے ہیں, بیٹا یہ کرنے سے پہلے یہ کرتے ہیں, نہیں کہہ سکے گا. میں بغیر کسی چیز کو پولیٹیسائز کرتے ہوئے, جب آپ کے حکمران بات ہی گالی سے شروع کریں گے, جب آپ کے حکمران فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے یا کسی بھی پبلک پلیس پہ کھڑے ہو کے میں مار دوں گا, میں نہیں چھوڑوں گا, میں پکڑ لوں گا, میں کسی کا نام نہیں لے رہا, جنرل رویے کی, میں خواہ اس میں کوئی بھی پارٹی لے, میں اس میں جی میں ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا, کوئی بھی پارٹی لیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں حکمران ڈیٹ آف پاکستان کے بننے سے لے کے آج تک قائد اعظم صاحب کو ایکسکلوڈ کر کے کوئی ایسا حکمران نہیں ملا جس نے اس قوم کی کوئی اخلاقی تربیت کی ہو. جب اخلاقی تربیت آپ کے اوپر لیول پہ نہیں ہوگی, جو خان صاحب بھی کہتے تھے کہ کام اوپر لیول سے شروع ہوگا, جب اوپر لیول پہ اخلاقیات ہی ختم ہو جائیں گی تو آپ محکموں سے کیسے ڈسپلن اور محکموں سے کیسے کسی اچھی چیز کی آپ توقع کر سکتے ہیں. اس پہ اخلاقی تربیت کو دیکھو نا, اسکولوں کالجز میں بھی ایک پہلے ٹریننگ تھی, اب اسکولز کالج میں بھی اخلاقی تربیت کا فقدان ہو گیا. وہ چاہے مذہبی مدرسے ہوں, چاہے صرف ہو سکتا ہے کہ فوجی ڈسپلن میں جو ملٹری کالجز ہیں وہاں ڈسپلن ہوگا, وہ بھی ٹو دی ایکسٹینٹ آف دیئر وہ جو ہوتا ہے آفیسر کا حکم مانے. مطلب اخلاقی تربیت وہ جو ہونی چاہیے
یعنی سوسائٹی کے ساتھ آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے. آپ نے اخلاقی تربیت جو اتنی تعلیم حاصل کی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو وہ اخلاقی تربیت دی گئی اسکولوں میں, کالجز میں؟ دیکھیے جی, ہم نے تو ہمیشہ بڑوں سے یہ کی چیز گھر دیکھی, والوں سے تو سیکھا ہوگا آفیشیلی بھی ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ آپ کے لیے کوئی بھی جہاں پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں, جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں, یا جس بھی انسٹیٹیوشن میں آپ ہیں, سب سے جو اہم لازم و ملزوم چیز ہے وہ ہے ڈسپلن. ڈسپلن دونوں چیزوں کا, کہ آپ کی وے آف ٹاکنگ کیا ہے اور آپ کا وے آف ورکنگ میں بھی ڈسپلن ہونا چاہیے. کہ جو آپ کے اوپر ذمہ داری ایک عائد کی ہے, وہ اگر آپ کام اپنا ذمہ داری سے انجام دے رہے ہیں تو یہ بھی میں ڈسپلن کی کیٹیگری میں اس کو ٹریٹ کرتا ہوں. اس کو چیک کیسے کریں گے؟ ہم آتے ہیں جی, وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے, وقفے کے بعد اسی پوائنٹ پہ ہم آتے ہیں. ناظرین, ایک بار پھر پروگرام معیشت اور سیاست پہ وقفے کے بعد پھر حاضر ہیں. میں جہاں سے بات ختم ہوئی تھی وہیں سے سٹارٹ کر رہا ہوں. شاہ صاحب, بات ہم کر رہے تھے اخلاقی تربیت کی. وہ اخلاقی تربیت بجٹ کے حوالے سے بھی ہوگی اور معاشرے کے ہر شعبے سے ہوگی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایز این ایڈوکیٹ, ایز اے لا نوئنگ سٹیزن, آپ کیا پرپوز کرتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ ڈسپلن کس طرح سے معاشرے میں؟ جی بالکل, میں اپنی بات کو کنٹینیو کرتا ہوں. میں جس بات کو کنٹینیو کر رہا تھا وہ یہی تھی کہ اگر جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس میں ڈسپلن بہت ضروری ہے. جس طرح میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہم نے جب اسکولوں میں جانا سٹارٹ کیا ہماری جنریشن میں, یا ہم نے اپنے جو بڑوں سے سیکھا, وہ یہی تھا کہ وہ اپنے استاد تھے یا جو بڑے تھے ان کی رسپیکٹ اتنا وہ کرتے تھے کہ اگر وہ کوئی بات کر رہے ہیں, اگر انہوں نے آگے سے کوئی کوشچن کر دی یا کوئی بات کر دی, ڈانٹ دی, تو آگے سے انہوں نے کنفرنٹ نہیں کیا ان کو, یا ان کے ساتھ چلنا بھی ہے تو ان کے ساتھ قدم ہلا کے نہیں چل رہے, رسپیکٹ کے طور پہ ایک دو قدم پیچھے چل رہے ہیں. تو آپ وہ دیکھیں جو جنریشن تھی جو انہوں نے رسپیکٹ کی ہے, تو انہوں نے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو صلہ بھی دی ہے. ویئرز جو آج کی جنریشن ہے, اگر ٹیچر تھوڑا سا ڈانٹ دیتا ہے تو وہ تو جناب وہ ٹیچر سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں. وہ بچہ تو کیا کرتا ہے, باپ آگے تو جھگڑا کرتا ہے کہ بھیار کیوں نہ لاج کرو. بالکل, بات تو یہ پھر وہی آ جاتی ہے بے ادب بے نصیب والی بات ہے یہاں پہ, کہ اگر آپ اپنے استادوں کی, آپ اپنے اداروں کی اگر عزت نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ کی بھی عزت نہیں رہے گی. ایز این ایڈوکیٹ میں ایک چیز ریکمینڈ کرنا چاہوں گا کہ بینگ اے ینگ لائر, ہمارے جتنے نئے لائرز آتے ہیں, جب بار کونسلز والے ان کے انٹرویو کرتے ہیں, ان کے ٹیسٹ کرتے ہیں, ایکٹ میں بھی پرووائڈڈ ہے بالکل, تو وہاں پہ لیگل ایتھکس کا ایک چیپٹر ہے پورا. اور جب وہ ایگزام لیتے ہیں, اسلام آباد بار کونسل والے تو 2-3 ایگزام ہو گئے, تو وہ ایگزامز میں اس لیگل ایتھکس کو امپورٹنس دیں اور اس کا پیپر ہو اور اس پہ بڑا توجہ کے ساتھ اس کو بنایا جائے. جب وہ بچے کے دیکھیں اس کے الگ سے مارکس ہوں, اور جو بچے نے مارکس لیے اس کا جب انٹرویو کیا جائے, جو بھی بار کونسلز کے ممبران بیٹھتے ہیں وہاں پہ, تو وہ اس بچے کو اس وقت سے ٹریننگ دینا سٹارٹ کریں لیگل ایتھکس کے اوپر, کہ آپ نے اپنے سینئرز سے کس طرح ٹریٹ کرنا ہے, آپ نے کورٹ سے کس طرح ٹریٹ کرنا ہے, آپ نے کلائنٹ کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے. تو وہ جنرلی, کیونکہ لائر کی کمیونٹی آپ کو پتہ ہے تھوڑی واسٹ ہوتی ہے, تو وہ وہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ اسٹارٹنگ سے ہی ان کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ آپ نے کس طرح. اور اس میں میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں کہ لائرز کے لیے میں نے ایک چیز جو اپنے بڑوں سے سیکھی جب ہم نے یہ پروفیشن جوائن کیا, انہوں نے کہا جی وکیل کے اندر 3 خصوصیات ہونی چاہیے. پہلی خصوصیت کہ اس کا دماغ برف کا ہونا چاہیے, دوسری خصوصیت اس کا دل جون سا سونے کا ہونا چاہیے, تیسری خصوصیت اس کا جسم لوہے کا ہونا چاہیے. اب اس کو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. دماغ برف کا کیوں ہونا چاہیے؟ کہ کسی جج نے آپ کو ڈانٹ دیا, کوئی کچھ, یا کسی نے کہہ دیا, آپ نے اپنا دماغ کو ٹھنڈا رکھنا ہے, آپ نے اس کورٹ کی عزت کرنی ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ جنہوں جج صاحب نے مجھے کہہ دیا میں نے بھی مقابلہ کرنا ہے, نہیں, آپ نے اس کورٹ کا احترام کرنا ہے. پہلی بات یہ. دل سونے کا اس لیے کہ آپ کو کوئی دوسری پارٹی خرید نہ سکے وکیل کو. جسم لوہے کا اس لیے کہ آپ کا صبح کیس لگا ہے, صبح گرمی ہے, سردی ہے, بارش ہے, طوفان ہے, آپ نے اپنے کلائنٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے عدالت میں جانا ہے. تو یہ سخت جان ہو کے کھڑا اس پروفیشن کی ریکوائرمنٹ ہے, اور یہ ہر فیلڈ میں ہوگا. تو ہم تو کیونکہ آپ معیشت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, بجٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو اس بجٹ ڈسپلن کس طرح سے؟ سر دیکھیں, بڑی زیادتی ہو رہی ہے کہ IMF کا ذکر ہر وقت ہوتا ہے, اور ہم اپنے جو ریسرچ شعبے ہیں وہ یہاں ایکٹیویٹ نہیں کر پائے, جو سارا سال چلتے رہنا چاہیے, اور وہ دیکھیں کہ کہاں ضرورت ہے. یہ اس پہ آپ کیا؟ سر اس دفعہ جو ٹارگٹ انہوں نے اچیو کیا, FPR نے 4.9 ٹریلین کا ٹارگٹ تھا, ریونیو ٹارگٹ کی بات ہو رہی ہے. اب وہ 4.2 ٹریلین جو ہے وہ اپ ٹو 31 مئی تک وہ ٹارگٹ 4.2 ٹریلین اچیو ہو گیا تھا.
تو 30 جون تک یہ جو بظاہر نظر آ رہا ہے، جو فگرز سامنے آ رہی ہیں، یہ 4.9 ٹریلین والا ٹارگٹ جو ہے اچیو ہو جائے گا، اس کے قریب قریب وہ پہنچ جائیں گے یا اس کو کراس کر لیں گے۔ اگلے سال کے لیے جو انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے وہ 5.7 یا 8 ٹریلین کا ٹارگٹ ہے۔ اب پچھلا ٹارگٹ جو اچیو ہوا ہے اس میں جو میں بظاہر سمجھتا ہوں سب سے جو بیسک اس میں چیز ہے وہ انفلیشن ہے۔ اگر آپ کی ایک چیز ہے 100 روپیز کی تو اس پہ 17% 17 روپے ٹیکس ہے، تو وہ جب آپ کی 150 کی ہو گئی انفلیشن کی وجہ سے، تو ظاہر ہے کہ وہ 17 ٹیکس تو 17% ہے۔ تو یہ انفلیشن کی وجہ سے آپ کے ٹارگٹس پورے ہو رہے ہیں۔ گورنمنٹ کو، ایف پی آر کو، اداروں کو اس چیز پہ مد نظر رکھتے ہوئے دیکھنا چاہیے، اور جہاں سے ٹارگٹ پورا ہو رہا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ وہی لوگ ہیں پورے پاکستان میں اس وقت اگر آپ فائلرز کی تعداد دیکھیں تو 28 لاکھ 29 لاکھ فائلرز ہیں۔ اس میں جو نل فائلر جو زیرو ریٹرن فائل کرتے ہیں بغیر فگرز کے، کیونکہ انہوں نے NTN لی ہوئی ہے، تو وہ 8 ساڑھے 8 لاکھ ہیں۔ ہاں جی، 8 ساڑھے 8 لاکھ ہیں، وہ نکال دیں تو پیچھے 20 لاکھ بچتے ہیں۔ 20 لاکھ میں 8,90,000 سم تھنگ 9 لاکھ سمجھ لیں سروسز میں ہیں، سیلریڈ انڈیویجولز ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ نکال دیں تو 10-11 لاکھ آپ کے پورے پاکستان میں فائلرز بنتے ہیں۔ ان 10-11 لاکھ میں 80% فائلرز وہ ہیں جو 50,000 یا 1 لاکھ سے کم ٹیکس دینے والے ہیں۔ آپ کے پاس تو گنتی کے چند لوگ ہیں جن سے آپ نے اپنے ٹارگٹس پورے کرنے ہیں، جن سے آپ نے اپنے بجٹ پورے کرنے ہیں۔ براڈننگ آف ٹیکس بیس کو بڑھانے پہ نہ کسی کی، جیسے آپ نے ریسرچ کی بات کی نا، ریسرچ تو اپنی جگہ پہ ہے ہی ہے، لیکن جو آپ کے پاس ڈیٹا بینک موجود ہے، ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے کہ اس وقت انڈسٹریل الیکٹریسٹی کنیکشن ہولڈرز کتنے ہیں، اس کو اور مینوفیکچرز کی رجسٹریشن کو اگر آپ FBR کے ساتھ ملا لیں گے تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو وہ ڈیٹا بینک کیوں نہیں استعمال ہو رہا؟ وہ سر آپ بھی سمجھتے ہیں، ہم لوگ بھی سمجھتے ہیں۔ جب وہ بابو جاتا ہے وہاں پہ کہ جی یہ آپ کی انڈسٹریل کنیکشن ہے تو کیوں نہ آپ کو رجسٹرڈ کیا جائے، تو وہ اس کو جو بھی سسٹم ہے جہاں پہ، تو ریسرچ اپنی جگہ پہ، ریسرچ تو بہت ضروری ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ایڈمنسٹریشن کی، جیسے آپ نے پہلے بات کی، جہاں پہ ایڈمنسٹریشن کی ضرورت ہے، اگر ہم اپنی ایڈمنسٹریشن پہ توجہ دیں تو ریسرچ کے ساتھ ساتھ تو بہت کچھ ہم اچیو کر سکتے ہیں۔ شاہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریسرچ اپنی جگہ ہے، یہ جو ڈپارٹمنٹ جو ٹیکس کلیکشن کرتے ہیں یا گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اکیڈمیز ہیں، تو کیا ان کا رول کیوں نہیں پازیٹیو ہو سکا؟ آپ کالجز یونیورسٹی میں پڑھتے رہے، آپ نے ماشاءاللہ اب ہائی کورٹ کے اچھے وکیل ہیں، آپ پریکٹس بھی کر رہے ہیں، لیکن وہاں سے جو سٹف نکل کے آتا ہے، جتنے خرچہ بھی کیا جاتا ہے اور اتنے اکیڈمیز میں اتنا بار بار کورسز بھی کیے جاتے ہیں، اس کے باوجود ان میں یہ مینجمنٹ کیپیسٹی یا ان کی جو کیا کہنا چاہیے، ان کی کیپیسٹی آف ورکنگ ہے ٹورڈ نیشنل انٹرسٹ، وہ اس لیول پہ نہیں ہو پا رہی۔ جی بالکل، اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہمارے ان لوگوں میں ڈیٹرنس نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم جو غلط کام کریں گے ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں، ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں۔ اس کی ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا تو امام خمینی صاحب نے جب بتایا کہ جی اب آج سے اس طرح اسلامی قوانین فالو ہوں گے اور اسلام کے مطابق چلے گی، شراب ختم، باقی جو غلط کاری ہیں وہ سب ختم، تو کچھ لوگوں نے احتجاج کیا، انہوں نے کہا نہیں جی ہم اس چیز کو نہیں مانتے، غلط ہے۔ انہوں نے ان سب لوگوں کو الگ کر کے سخت سے سخت سزا دی۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ان لوگوں کو تو سزا ہو گئی، لیکن جو دوسرے لوگ تھے جنہوں نے ان کو دیکھا انہوں نے ان سے نصیحت لی۔ تو میں اس میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی بابو صاحب ہیں جو جاتے ہیں وہاں پہ رجسٹریشن کے لیے اور رجسٹریشن نہیں کرتے اسی طرح آ جاتے ہیں، تو وہ تو لوگ میرے خیال سے محکمے میں سب کو پتہ ہے کون سے لوگ جاتے ہیں رجسٹریشن کے لیے، کون سے وہاں پہ گیا تھا۔ 2-4 کو مثالی سزائیں دی جائیں، اس کے بعد پھر اس آپ نہج پہ آ سکتے ہیں کہ آپ اپنی براڈننگ آف ٹیکس بیس پہ۔ ادارے تو موجود ہیں نا جی، آپ دیکھیں کرپشن کے لیے اینٹی کرپشن سیل ہیں اور اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے، محتسب کا ادارہ ہے، ہر لیول پہ، اوپر قومی اسمبلی میں بھی کمیٹیز ہیں، لیکن وہ کام نہیں کر رہے، مسئلہ کام بھی کر رہے ہیں، لیکن مطلب ان کو کیا پرپوز کریں گے کہ کس طرح سے اس ڈسپلن کو، مطلب کوئی ذاتی مفاد تو نہیں ہو سکتا ان کا۔ جیسے کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے، اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ، وہ کیوں نہیں یہ فوری طور پہ چیک کر کے، اور یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو 40 روپے بیچارہ کہیں غلطی سے کہیں پکڑا گیا 40 روپے والا، اس کو تو پکڑ کے وہ 40 سال عدالتوں میں بھگت رہا ہے، پہلے انٹیشن کورٹ میں جاتا ہے، پھر سپریم کورٹ، پھر ہائی کورٹ بھگتتا ہوا جاتا ہے۔ میں خود 4-5 کیس میرے پاس ہیں جو بالکل مائنر سے چھوٹے، ایک کوئی جھگڑا ہوا کہیں
اور وہ ایمبولینس والا تھا, ایمبولینس ڈرائیور, وہ پیچھے رہ گیا, باقی سب چھوڑے. انہوں نے کہا جی یہ جو بندے مر گئے یہ ایمبولینس ڈرائیور کی وجہ سے. حالانکہ ایمبولینس ڈرائیور کا کنٹرول ہی نہیں تھا, وہ تو جس کے پاس ایمبولینس ڈاکٹر تھا اس نے بھیجنی تھی نا. وہ ایف آئی آر کرا رہا ہے میرے اوپر تو حملہ ہو گیا جی, میرے گھر پہ حملہ ہو گیا. تو انہوں نے ڈاکٹر کو باقی عملے کچھ نہیں کہا, صرف ایمبولینس ڈرائیور کو نکال دیا. وہ بیچارہ سپریم کورٹ تک اب کیس بھگت رہا ہے. اسی طرح سے یہاں ہمارے ڈسپلن اس طرح کا ہے, یعنی چھوٹا آدمی جو ہے وہ بیچارہ بھگتتے بھگتتے وہ سپریم کورٹ تک جاتا ہے, اور بڑے لیول کا بندہ ہے وہ اس کو پکڑا بھی نہیں جاتا, وہ وہیں. اس کو کس طرح سے یہی المیہ ہمارے ملک کا کہ یہ جو قانون ہے یہ کوئی دیکھیں. اب اس کے لیے کیا اخلاقی تربیت کی ضرورت ہے اسکولوں پہ, ایجوکیشن لیول پہ, مسجدوں کے لیول پہ, مذہبی لیول پہ, یا اس پہ لیجسلیشن تو موجود ہے, اس میں اس کا فائدہ کوئی نہیں ہو رہا. اگر آپ جی مطلب آپ کا ایکسپیرینس. اگر آپ اجازت دیں, آپ اوور آل بات کر رہے ہیں, لیکن اس اوور آل بات کو سمیٹنے کے لیے کہ اداروں کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے, تو اگر ہم صرف لاسٹ 2019 میں ایک امینڈمنٹ آئی تھی, اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ان لینڈ ریونیو آفیسرز ہیں ان کے خلاف بھی پروسیکیوشن فائل ہو سکتی ہے اگر انہوں نے کوئی میل ایڈمنسٹریشن کی ہے, میل پریکٹس میں انوالو رہے ہیں, یا کوئی لین دین کا کچھ بھی ہے. اور بڑا پیارا سیکشن انسرٹ ہوا تھا, اور اس میں بیسیکلی مختلف ٹیکس بارز کی انوالومنٹ تھی کہ صرف پکڑ جو ہے وہ ٹیکس چور, ٹیکس پیئر ہی نہیں ہے, ٹیکس چور آپ کے گھر میں بھی بیٹھے ہیں, آپ کے ایف بی آر میں بھی بیٹھے ہیں, آپ ان کو بھی ٹیکس چور کہا کریں, کیونکہ چور اکیلا نہیں ہوتا, 2-4 لوگ مل کے چوری کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ ان کے لیے بھی کوئی لا لے کے آئیں. تو وہ 2 سال پہلے لا لے کے آئے, اور اس میں انہوں نے ایک لائن میں اس کو روک دیا کہ دا بورڈ میں ایشو رولز ریگولیشن ان دس بہاف. وہ آج 2 سال ہو گئے ہیں, کوئی رولز ریگولیشن اس کے نہیں بنے, اور وہ اسی طرح ڈارمنٹ بننے نہیں دیے گئے نا, بننے نہیں دیے گئے. کیوں کہ وہیں پہ جو بورڈ میں لوگ بیٹھے ہیں وہ کل کو فیلڈ میں آئیں گے, فیلڈ والے بورڈ میں جائیں گے. جب تک آپ کے جو اوپر بیٹھے ہیں جن کو آپ حکمران کہتے ہیں وہ فلور آف دا ہاؤس پہ اٹھا کے کتابیں ایک دوسرے کو مارنے کی بجائے ان چیزوں کو سوچیں گے تو سب کے قبلے درست ہوں گے. اگر ہر کوئی اپنے مفاد میں, ہر کوئی اپنے مقصد کے لیے بات کر رہا ہوگا تو حالات ایسے ہی رہیں گے. جی دوبارہ پھر ٹیکس کی طرف جاتے ہیں, یہ اس کے بجٹ کی طرف جاتے ہیں. بجٹ میں قومی جو ترقیاتی پروگرام تھے, اب وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2-3 سال میں جو ہمیں نظر آ رہے تھے کہ یہ موٹر ویز بن رہی ہیں, میٹروز بن رہی ہیں شہروں کے اندر, ملتان میٹرو, فیصل آباد ڈی جی خان میٹرو وغیرہ, وہ سب رک گئی, اسٹاپ ہو گیا اب کہیں وہ. بلکہ اس کے اوپر جو ہماری حکومتی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ قومی زیاں تھا. ابھی بھی بجٹ میں انہوں نے ترقیاتی بجٹ میں رکھی تو ہیں کچھ, لیکن اتنی بڑی رقم نہیں رکھی, لیکن جو بھی رکھی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ترقیاتی بجٹ میں ترقیاتی کاموں کے لیے جو بجٹ مختص کیا جاتا ہے یہ ہونا چاہیے, یا پہلے ہم کریکٹر ٹھیک, یہاں کہتے ہیں جی کرپشن بہت ہوتی ہے, اب وہ کام ہی کوئی نہیں کرے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا بینیفٹ ہو رہا ہے, اور یہ ڈیولپمنٹ کے جو پروگرام تھے, یہ میٹرو بننا یا موٹر ویز بننا, یہ اس قسم کے جو بڑے پروجیکٹ تھے, یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اس جی بالکل. جی اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ان کا سب سے بڑا ایلیگیشن ہے وہ یہ ہے کہ جی کرپشن ہوتی ہے, لیکن اس میں ایک سب سے بڑا آرگومنٹ یہ ہے کہ کرپشن ہے ٹھیک ہے ہوتی ہے, لیکن آپ ایک یہ چیز دیکھیں, قوم کو ایک ایسٹ تو ڈیلیور ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں ہم لوگ تو کمفرٹیبلی سفر کر سکتے ہیں, جو لوور کلاس لوگ ہیں جو کہ پہلے رکشوں میں بسوں میں خراب ہوتے تھے, ان کو ایک سرکار نے فیسلٹی دے دی کہ باعزت طریقے سے اے سی میں بیٹھ کے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ عزت دار طریقے سے سفر کر سکتے ہیں میٹرو میں. تو میں تو یہ کرایہ بڑھا دیں بے شک, میں تو ابھی 20 روپے تک 20 روپے رکھا ہوا ہے تو 100 روپے کر دو, 50 روپے کر دو, اگر لاسٹ میں جا رہا ہے تو کیا فرق پڑے گا, چل تو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پروجیکٹ جو ہے یہ سارے رکے ہوئے ہیں نا اتنے عرصے سے؟ یہ اسلام آباد پروجیکٹ رک گیا, وہ جو کیا گرین ہے, گرین جو لاہور بن رہی تھی وہ گرین ٹرین ہے کیا ہے وہ پروجیکٹ وہ پھر رک گیا. پتہ کیوں نہیں ہے اس کے ساتھ رکنے کی ایک وجہ ہے, پشاور میں بھی ایسے ہوا وہ میٹرو کا پروجیکٹ جو تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے پہلے ترقیاتی کام ہوئے جس گورنمنٹ میں بھی ہوئے, تو اس گورنمنٹ میں آتے ہی سب سے پہلے ان پہ ہاتھ ڈالا, اور یہ اس میں ڈھونڈنا شروع کیا, اس میں کہا کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے. اب میں اگر آپ اپنی مثال لیں, آپ اپنا آفس بنا رہے ہیں, اگر 3 سال بعد میں آپ سے پوچھوں
کہ جناب علی آپ کا اس میں سیمنٹ کہاں سے آپ نے لیا تھا، فلاں چیز کہاں سے لی تھی، کیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، آپ حساب نہیں دے سکیں گے، کوئی بھی نہیں دے سکتا، کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اداروں کا کام ہے حساب رکھنا، میں یہ نہیں کہتا کہ حساب نہ رکھے، لیکن آپ جو چیزیں ان سے بیٹھ کے پوچھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ چیزیں اس طریقے سے وہ ایکسپلین نہیں کر پاتے، اس کو پکڑ لو، اس کو اندر کر دو، اس کو یہ کر دو، اس کو یہ کر دو۔ اس وقت بیوروکریسی تو وہی ہے۔ اب اگر ایک بیوروکریسی کے ایک آفیسرز کو آپ نے کسی چارج لگا کے اس کو اندر کر دیا اور ایک کو آپ نے اس کی سیٹ پہ بٹھا دیا، وہ کیسے کام کرے گا؟ وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کسی ترقیاتی کام میں آپ رنگ روڈ کا آپ کے سامنے ساری سچویشن ہے، ٹھیک ہے نا، رنگ روڈ باقی چیزیں رک گئی، یہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اتنا سرمایہ لگا ہوا ہے۔ جیسے میٹرو جو یہاں سے چلنی تھی اسلام آباد میں رکا ہوا ہے، 3 سال سے کام ہی رکا ہوا ہے۔ جتنے آپ کے لوگ بیٹھے ہیں وہ تو منہ کھول کے بیٹھے ہیں کہ ترقیاتی کام ہوں، ہمیں اپنا حصہ ملے، قوم کو قوم کا حصہ ملے۔ معذرت کے ساتھ میں کرپشن کو سپورٹ نہیں کر رہا، میں کرپشن کی بات نہیں کر رہا، لیکن وہ یہ آپ کرپشن کو کیسے ختم کرنا ہے، اگر ختم نہیں کر سکتے تو کیسے منیمائز کرنا ہے، یہ آپ کام ضرور کریں، لیکن آپ کا موٹیو یہ ہونا چاہیے کہ ایٹ دا اینڈ ڈیلیوری ہونی چاہیے۔ چیک کریں اس کے اوپر۔ ابھی کام کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ کا کویشچن تھا، کام اس لیے نہیں ہو رہا کہ مشینری تو ہمارے پاس وہی ہے جس کو آپ بیوروکریسی کہتے ہیں، وہ کیوں کام کرے گی؟ اسے پتہ ہے کہ کل کو جو دوسری گورنمنٹ آنی ہے جن کے بندوں، یہ میرا بندہ وہ تیرا بندہ، یہ بات چل رہی ہے نا، تو وہ جو میرا بندہ ہے نا وہ تیرے بندے والے کو پوائنٹ آؤٹ کرے گا اور اس کے بعد اس کی چھترول شروع ہو جائے گی، تو کام نہیں ہو سکتا۔ وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ جی ناظرین، ایک بار پھر پروگرام معیشت اور سیاست میں ویلکم، جہاں سے ہم نے پروگرام ان تک منقطع کیا تھا، پھر شاہ صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ شاہ صاحب، یہ بجٹ میں تھوڑی سی یہ چاہتا ہوں کہ جو میرا ایک ہمیشہ سے آئیڈیا رہا ہے، جو ہم ہسٹری پڑھتے ہیں بجٹ کی یا ٹیکسیشن کی ہسٹری پڑھتے ہیں، تو ٹیکسیشن والنٹریلی کنٹریبیوشن آف دی سٹیزن آف دی کنٹری ہوتا ہے ملک کی ویلفیئر کے لیے۔ ہمارے ہاں یہ ہو گیا، اور اب شاید پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ جو پینل سیکشنز ہیں یہ کینیڈا میں بھی ہو رہی ہیں، امریکہ میں بھی ہو رہی ہیں، یورپ میں بھی کسی حد تک سٹارٹ ہو گئی۔ تو یہ اب اس کو وہ عزت نفس، وہاں تو شاید لوگوں کو کیونکہ پولیٹیکل سسٹم بڑے کامیاب ہیں تو وہاں تو عزت، یہاں ہم ہیوملیشن کی طرف زیادہ جا رہے ہیں۔ اب مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب میں جاتا ہوں انکم ٹیکس ہاؤس کے باہر، وہ ایک لاک اپ بھی بنا دیا ہے انہوں نے۔ بھائی وہ پہلے تھانے والا جو لوگ پریشان تھے، اب ٹیکس دینے والا وہ ٹیکس دے کے پھنس گیا بیچارہ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو اس طرح میں کروں گا، دوسرا پھر ہم بجٹ کے جو دوسرے پہلو ہیں کہ جو لوگ باہر سے پیسے بھیج رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں بجٹ میں ایک ہمارے پاس وہ آ رہا ہے، فنڈ آ رہے ہیں، اور ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بجائے، اسی طرح سے یہاں بھی جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بجائے ان کو مزید پریشانی میں ڈالتے ہیں۔ اس پہ آپ کے کیا کہنا؟ اس میں سر آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جہاں تک آپ نے بات کی کہ اب تو انکم ٹیکس آفسز میں بھی لاک اپ سسٹم شروع ہو گیا، تو میں اس ضمن میں ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتا کے آگے چلیں گے کہ ابھی ریسنٹلی کچھ مہینے پہلے ایک کیس ایسا سامنے آیا کہ سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 میں ڈائریکٹ ایف آئی آر ہے کہ اگر آپ مختلف وہ سیکشنز ہیں اس کی اگر وائلیشن ہوتی ہے تو آپ ایف آئی آر ڈائریکٹ ان لینڈ ریونیو آفیسر دے سکتا ہے۔ اس دفعہ جو پرپوز ہوئی ہے، ان لینڈ ریونیو آفیسر پولیس والوں کو ووٹ کرتا ہے؟ نو، اس کے پاس اپنا اختیار ہے، اس کے کمپیوٹر پہ بنی پڑی ہوتی ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے کہ اتنا ٹیکس دے دو ورنہ یہ ایف آئی آر تیار پڑی ہوئی ہے، ٹھیک۔ اب وہ سیلز ٹیکس ایکٹ میں تو تھا ڈائریکٹ ایف آئی آر ہوتی تھی۔ ابھی کچھ مہینے پہلے ایک اسلام آباد کا یہ کیس تھا کہ ایک ایسے پولیٹیکل موٹیویٹڈ وہ کیس تھا کہ اس پہ ایف آئی آر دی گئی، اور ایف آئی آر کا متن یہ تھا کہ انڈر دا سیل ٹیکس ایکٹ آپ کو اگر بزنس شروع کرنا ہے تو بزنس شروع کرنے کے ودن 2 منتھ آپ کو سیل ٹیکس میں رجسٹریشن کروانی ہے، اور اگر آپ نے سیل ٹیکس میں 2 منتھ میں رجسٹریشن نہیں کروائی تو آپ کرمنل پروسیڈنگ فیس کریں گے، اور جس کی امپریزنمنٹ ہے 3 ایئرس۔ یہ لیگل پروویژن سیل ٹیکس ایکٹ میں موجود ہے۔ اب یہ ایک بندہ کاروبار شروع کر رہا ہے، آپ اس کو 2 مہینے کا ٹائم دے رہے ہیں، اور 2 مہینے کے بعد آپ اس پہ پھر ایف آئی آر کاٹ دیں گے۔ یہ سیل ٹیکس کا قانون ہے۔ اب کسی سے فون آیا کہ شام 5 بجے سے پہلے کل میں پاکستان ٹیکس بار کے فورم پہ اپنی سپیچ کر رہا تھا، یہ میں نے وہاں پہ بھی کل بات کی کہ اوپر سے ٹیلی فون آیا کہ اس پہ شام 5 بجے دفتر چھوڑنے سے پہلے ایف آئی آر دے کے جانا ہے اور اس کو اٹھانا ہے۔ اس صاحب نے کیا کیا، یہ دیکھنا گوارا نہیں کیا کہ یہ بندہ 4 سال پہلے والنٹیریلی
رجسٹریشن ایک ہوتی ہے اور ایک کمپلسری رجسٹریشن ہوتی ہے. تو اس کی کمپلسری رجسٹریشن ہو چکی تھی, ریٹرن وہ نہیں فائل کر رہا تھا, اس پہ وہ کیس ایف آئی آر بنتی نہیں ہے. ٹھیک, اس نے ایف آئی آر دی, ایف آئی آر دے کے اس کو اٹھایا, ڈیالے جیل بھیج دیا. سیشن جج صاحب جو اسپیشل جج ہوتے ہیں انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, ایکویٹل ہو گئی. سمپل اس کی رجسٹریشن کے سرٹیفکیٹ کو دیکھتے ہوئے ڈٹھائی کی پوزیشن یہ ہے کہ محکمہ ہائی کورٹ چلا گیا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگینسٹ ہو گیا. اب سپریم کورٹ بیٹھا ہوا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی وہ سپریم کورٹ وہاں جا کے کیا بات کرے. اب سملر پروویژن جو ہے آپ کے انکم ٹیکس آرڈیننس میں ڈال دی گئی ہے 203A. اب 203A میں روز آئی آر او جو ہے کسی نہ کسی کو نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو ہیومیلیٹ. ٹھیک ہے, پہلے یہ تھا کہ کمپلینٹ تھی کہ آپ ٹھیک ہے اسپیشل جج کے پاس جاتے تھے, اس کو کمپلینٹ کرتے تھے, پھر پورا کیس چلتا تھا, اس کے بعد پھر جو ہوتا تھا. اب تو وہ پہلے بندے کو اٹھائیں گے, اس سے ٹیکس مانگیں گے, اگر وہ اتنا ٹیکس دے دے گا ٹھیک ہے, وگرنہ ایف آئی آر دے کے اس کو پورا ایک پروسیجر. سننے میں باتیں آ رہی ہیں کہ جی اس کی جو پاورز ہیں وہ جناب فائنانس منسٹری تک اپروول ہوگی تو یہ ہوگا وہ ہوگا. کہا گیا کہ فائنانس منسٹر نے اپنی اسپیچ میں بھی یہ کہا کہ وہ میرے تھرو ہی ہوگی. تو نہیں, وہ ہو نہیں سکتی, وہ ہو نہیں سکتی. اب ایک بندے کو آپ نے اٹھانا ہے تو فائنانس منسٹر کے پاس جب جائے گا, اگر سپوز چلا بھی جاتا ہے تو وہ کیا کہے گا کہ مجھے جو ڈپٹی کمشنر یا چیف کمشنر کی طرف سے ایک لیٹر آیا کہ اس بندے کو ہم اٹھانا چاہ رہے ہیں 203A میں ایف آئی آر دے کے, تو وہ کہے گا نہ دو. اسے تو پتہ ہی نہیں ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بندہ کون ہے, وہ ٹیکس اویڈر ہے نہیں ہے, کیا ہے کیا نہیں, اسے تو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ ہاں, یہ تو بہت بڑی ایک ہراسمنٹ ہوگی اگر یہ رہ گیا. جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ لاک اپ, اور یہی تیاری پاکستان کے لیے کی جا رہی ہے کہ یہاں سے جتنا بزنس ہے ان کو آپ بھگائیں, اور لوگ بھاگ رہے ہیں. لوگ یہاں پہ اپنے بزنسز وائنڈ اپ کر کے, اب ہر بندہ ڈر رہا ہے. ایون جو ٹیکس پریکٹیشنرز ہیں وہ کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں کل ہمارے اوپر یہ 203A لگ جائے. ٹھیک ہے, کہتے ہیں ان کو رجسٹریشن ہمارے اوپر یہ 203A لگ جائے. تو یہ جب تک سلسلے نہیں ختم ہوں گے, آپ اس طریقے سے چھوڑنے پہ آتے ہیں تو چینی کو چھوڑ دیتے ہیں, پکڑنے پہ آتے ہیں تو پوری ایک ایف آئی آر کا سسٹم انکم ٹیکس کے آرڈیننس میں لے کے آتے ہیں. یہ تو آپ کے ساتھ سوال کا پہلا حصہ تھا. دوسری جو آپ نے بات کی ریگارڈنگ کہ جی یہ جو ریونیو ٹارگٹس ہیں یہ ساری چیزیں ہیں, میرا خیال دوسرا سوال آپ کا جی بالکل اوورسیز کے حوالے سے تھا. اور باقی جو اوورسیز کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ آپ کہتے ہیں نا اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا. پاکستان میں ٹیکس کا نظام یہ ہے کہ جس نے ٹیکس دے دیا یا پاکستان کے لیے اچھا سوچا اس کی پکڑ ہے. اوورسیز جو فارن ریمیٹنس, ریکارڈ فارن ریمیٹنس آئی ہے, اس کی ایک اور وجہ ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائیوں کو اس پاکستان سے ایک دم محبت جاگ گئی, ایسا نہیں ہے. جب فیٹف اور یہ ساری چیزیں اینٹی منی لانڈرنگ اور یہ ساری چیزیں جب انہوں نے دیکھنی شروع کی, روز اینٹی منی لانڈرنگ کی خبریں آ رہی ہیں, تو مختلف ٹیکس بارز نے اس پہ سیمینارز کیے اور اپنے کلائنٹس کو اور لوگوں کو سمجھایا کہ باہر سے آپ نے پیسے کیسے بھیجنے. یہ اس کا ایک امپیکٹ ہے. میں جو سمجھتا ہوں یہ اس کا امپیکٹ ہے کہ لوگوں کو جو باہر بیٹھے ہیں ان کو سمجھ آنا شروع ہوگی کہ ہم نے پاکستان میں پیسے کس طرح بھیجنے تاکہ کل کو ہم پھنس نہ جائیں. پہلے کچھ بھی نہیں تھا, بالکل. اب چونکہ چور اور لوگوں کو بھی سمجھ آنا شروع ہوگی کہ یہ غلطی ہے, ہمارے اپنے پیسے ہم کیوں نہ لیگلائز طریقے سے بھیجیں, وہ ٹھیک ہے. لیکن اب ان کے ساتھ ہوگا کیا, جو ابھی نظر آنا شروع ہو گیا, چیزیں سامنے آ رہی ہیں, ان کو نوٹسز ایشو ہونا شروع ہو جائیں گے کہ جناب آپ نے 2020 میں تو یہ پیسے بھیجے تھے, 2019 کا حساب دیں, 18 کا دیں, 17 کا دیں, کیونکہ وہ نان فائلر ہوں گے تو پیچھے 10 سال کا ان کی کتابیں کھل جائیں گی, اگر وہ فائلر ہوں گے تو پچھلے 5 سال کی ان کی فائلیں. ان کا قصور کیا ہے, انہوں نے فارن ریمیٹنس بھیج دی ہے پاکستان میں. تو جب تک سر ان چیزوں کو ہم نہیں دیکھیں گے, نہیں کریں گے تو نہیں دیں گے اور بڑے اس پہ ریسرچ نہیں کریں گے. جی شاہ صاحب آپ آگے بتائیں. جی بالکل, میں بخاری صاحب کی باتوں سے متفق ہوں کہ سب سے پہلے تو ایف بی آر میں یہ جو ہراسمنٹ کا ایلیمنٹ ہے اس کو ختم, ہاں جی بالکل, اس کو ختم کرنا ناگزیر ہے سب سے پہلے تو ہر فیلڈ میں. اب میں اس کی پولیس والے کو بھی نہیں کرنا چاہیے, اور سر یہ پولیس کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ وقت دور نہیں ہے جس طرح تھانوں پہ سٹگما لگ چکا ہے کہ ظلم اور بربریت کی جگہ ہے, وہ ایف بی آر کے ساتھ بھی سٹگما لگنے میں وقت دور نہیں ہے, یہ سٹگما لگ چکا ہے ان پہ. اپنا کیس بتا رہا ہوں کہ مجھے بچ گیا, مجھے سارے لوگ کہہ رہے تھے یار فوراً کرو. ایگزیکٹلی سر, اس طرح کے کئی بے شمار کیسز ہیں. جتنے ٹیکس پریکٹیشنرز ہیں وہ اس بات کو سیکنڈ کریں گے کہ آپ کے پاس اگر ایک نیا ٹیکس گزار آتا ہے, وہ آ کے کہتے ہیں جی میری ریٹرن فائل کر دیں, میں والنٹریلی فائل کرنا چاہ رہا ہوں, وہ آپ 1 سال کی اس کے والنٹریلی فائل کرتے ہیں, پچھلے 5 سال کے نوٹسز اس کو آپ سمجھ جائیں کہ اس کو آنے ہی آنے.
تو وہ تو ٹیکس گزار کے گیا کہ یار میں تو کس جگہ آ کے پھنس گیا ہوں, میں نے تو والنٹریلی آ کے وہ ریٹرن دی تھی, تو یہ تو مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی آپ نے پچھلے بھی 5 سالوں کے بھرو, اتنا ٹیکس دو, یہ کرو, ٹیکس چور ہو آپ. اور جو بندہ ٹیکس نیٹ میں ہے اس کے اگینسٹ یہ کیا کر رہے ہیں جناب؟ آپ دیکھیں 90% جو کیسز ہیں سپیریئر کورٹس وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ ایک ٹیکس پیئر کا مثلا وہ ٹیکس اس نے اویڈ کیا, میں کہتا ہوں چلے وہ چور ہے, اس نے ٹیکس اگر اویڈ ₹10 کا کیا ہے تو اس پہ جو کیس بنایا جاتا ہے ₹100 کا بنایا جاتا ہے. اور جو ٹیکس چور ہے وہ اگر آپ ٹوٹل کیلکولیشن کی جائے تو 10% یا 15% ہوں گے. لیکن کافی لوگ ہیں جو بیسک پرنسپل ہے کہ ٹیکس ایویژن بائی لیگل مین از ناٹ نو کرائم. لیگل مین ہے نا اس کا, آپ اگر ٹیکس بچا سکتے ہیں. اچھا شاہد صاحب, آپ وقت تھوڑا رہ گیا, میں آپ سے اس طرف جاتے ہیں کہ یہ جو خاص طور پہ ہمارے یہاں عزت نفس کا جھگڑا ہے, میں بڑا اس پہ پریشانی ہوتی ہے, ہر جگہ یہ پرابلم ہے. اب تو کورٹس میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ کورٹس پہ بھی یہ الزامات لگنا شروع ہو گئے کہ یہ سائڈ لے رہے ہیں, یہ لے رہے ہیں. اس کو کس طرح سے روکا جائے, یہ لوگوں کو یعنی اس طرف ایک صحیح اخلاقی تربیت جو ہے سر میں کس طرح سے کی جائے کہ اس کو سنبھالا جائے؟ آپ نے پہلے جو بات کی میں نے اس میں بھی یہی بات کی, اور ابھی بھی وہی بات میں ریپیٹ کروں گا کہ جو گھر کا بڑا ہوتا ہے, جو آپ کا لیڈر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے رویے کو لوگ فالو کرتے ہیں. آپ پوری دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, مختلف جن لوگوں نے ترقیاں کی, اور اس کے علاوہ اسلامک ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ لوگوں نے کسی ایک چیز کو فالو کیا, کسی ایک لیڈر کو فالو کیا, اور اس کو فالو. قرآن یہ کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ ہم نے بھیجا ایک رسول تمہارے لیے نمونہ حیات بنا کے. یہ چیز نیچے آئی ہے, ٹھیک ہے. اب ہر لیڈر کو ایک نمونہ بنا کے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. جب وہ لیڈر اپنے آپ کو نمونہ بنا کے نہیں پیش کرے گا تو جو آپ اداروں کی بات, جب وہ عزت نہیں دے گا, ٹھیک ہے, وہ چوروں کو بھی پکڑے, وہ ڈاکوؤں کو بھی پکڑے, وہ مار بھی دے, اس کے لیے ادارے بنے ہیں, اس کے لیے ادارے بنے, اداروں کو ایکٹیویٹ کریں, وہ لگے رہے اپنے طور پہ, ان کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں. تو جب تک اوپر سے, جیسے میں نے ابھی قرآن کی آیت بھی پڑھی, جب تک وہاں سے درستگی نہیں ہوگی, آپ نیچے پی کو بھی آپ نہیں پوچھ سکتے. وہ بھی جب آپ اندر جانے لگیں گے, آپ جو مرضی وہ کہے گا, بابو رک, جس ٹون میں وہ آپ سے بات کرے گا, تو رویے نہیں درست ہو سکتے. جب تک آپ اپنا رویہ درست نہ کریں, پھر آپ نیچے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے رویہ درست کریں. اپنا عباس صاحب, اب ہم کنکلوڈنگ, آپ کیا سمجھتے ہیں اس بجٹ کو؟ آپ نے دیکھا ہے تو یہ بجٹ مطمئن کرے گا لوگوں کو, اور کس حد تک مطمئن کرے گا؟ لاسٹ کمنٹ صاحب. جی بالکل, میں اس بجٹ کو تو ابھی جو بجٹ جسے ہم IMF کا بجٹ کہیں گے, تو میں تو اس کو کہوں گا کہ یہ بالکل بھی ویلفیئر آف دی اسٹیٹ میں نہیں ہے, نہ ہی پبلک کی, نہ ہی یہ اسٹیٹ کی. کیونکہ دیکھیں جب پبلک کا ویلفیئر نہیں ہے تو الٹیمیٹلی آپ کی اسٹیٹ کو اس کا کس طرح فائدہ ہو سکتا ہے. تو ان عناصر کو دیکھنا انتہائی. کیا آپ پھر پرپوز کرتے ہیں کہ اب تو پاس ہونا ہے نا, آپ کوئی پرپوزل دے دیں کہ میری سب سے بڑی جو پرپوزل, جی بالکل, میری جو سب سے بڑی پرپوزل ہے, آپ سمجھتے ہیں جو IMF کا بات کر رہے ہیں تو اس سے نکل سکیں, سب سے جو جی بالکل دیکھیں تو کرنا ہوتا ہے. جو پرپوزل میں جو میرا تھیم ہے وہ تھیم یہ ہے کہ جو ہیراسمنٹ کی سیکشنز ہیں جو ڈالے گئے ہیں, جس طرح ایک چھوٹا سا سیکشن ڈالا گیا ہے کہ اگر کوئی ریمانڈ پروسیڈنگ کو آفیسر نے اسٹارٹ کرنا ہے دوبارہ سے, 124 سیکشن ہے, اس میں اگر وہ آرڈر پاس کر جاتا ہے تو ڈائریکٹلی ریکوری پہ وہ آ سکتا ہے. ویئر ایز پہلے اگر 122 میں اس نے آرڈر کرنا ہے تو 30 days کا ٹائم دیا جاتا تھا, اس کے بعد ریکوری نوٹس. اسی طرح سیل ٹیکس میں رول 71 تھا کہ جب آپ کے اگینسٹ آرڈر پاس ہو گئے, موجود ہے نا, وہ ختم تو نہیں موجود ہے, لیکن 124 میں سر امینڈمنٹ کی گئی ہے کہ وہ آپ کا جیسے ہی آرڈر پاس کریں گے نیکسٹ ڈے سے وہ آپ سے ریکوری کر سکتے ہیں. ادھر کمپیوٹر کا بٹن دبائیں گے, ریکوری اسٹارٹ. تو یہ ہیراسمنٹ کی جو سے ایلیمنٹ ہیں یہ اس بجٹ سے ختم کریں تاکہ ہمارے جو نئے ٹیکس گزار ہیں ان کا کانفیڈنس ہو, اعتبار کریں, وہ نئے لوگ ہیں اور جو موجودہ لوگ ہیں ان کو بھی ان اداروں پہ یقین رہے, تبھی ہم ترقی یافتہ ہو سکتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں عباس صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ آپ نے جو ٹارگٹ بجٹ کا ٹارگٹ رکھا ہے 5.89 ٹریلین, اس کو جو ایگزسٹنگ آپ کے ٹیکس پیئرز ہیں اس سے پورا کرنے کی بجائے براڈنگ آف ٹیکس بیس پہ توجہ دیں. اس طرح کی آپ کو پروویژنز لے کے آنی چاہیے تھی اس بجٹ میں. دیں کہ لوگ خود کریں. اس بجٹ میں آپ کو یوسف صاحب نے اس وقت کیا, آپ نے اگر 203 چھوڑا پبلک پہ چھوڑا, اور کافی اگر آپ نے 203A کرمنل پروسیڈنگ کی پروویژن ڈالی تھی تو آپ اس پہ یہ ڈالتے کہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں یہ ان کے لیے نہیں ہے, جو
بزنس کر رہے ہیں لیکن وداؤٹ ٹیکس نیٹ میں آئے کر رہے ہیں, یہ ان کے لیے ہم نے ڈالی ہے. 3 یہ سال بڑی بعد اچھی پھر سب کے پروپوزل ہے لیے کہ کر اس پہ دیں غور گے. کیا جائے. تو پاکستان میں تو 90% لوگ جو ہیں وہ بغیر ٹیکس نیٹ میں آئے بزنس کر رہے ہیں. سینکڑوں لوگوں کو آپ جانتے ہیں, میں جانتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ جی فلاں نے ریٹرن فائل کر دی تھی, وہ پھنس گیا. بھائی ہم نے نہیں پھنسنا. تو آپ نے یہ جو 203A اس بجٹ میں پورے 6-7 سیکشن کرمنل پروسیڈنگ کے ڈال دیے ہیں, اسپیشل جج کی اپوائنٹمنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا سارا کچھ ڈال دیا, اور اس کی اختیارات اور پلیس آف سٹنگ اور کیسے اس کو اریسٹ کرنا ہے. یعنی اس چور سمجھا جا رہا ہے جو ایگزسٹنگ ٹیکس بجائے عزت دینے کے. تو آپ ان کو عزت دیں, آپ نے ان کو چور بنا دیا ہے 203A ڈال کے. آپ کو 203A میں یہ ضرور لکھنا چاہیے, ابھی بھی یہ پرپوزڈ بجٹ ہے اور اسی لیے پروپوزل تو آپ کے سوال پہ میں اس کو کنکلوڈ یہاں پہ کروں گا کہ اس کو خدا را جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے یہ پروویژن ان کے لیے رکھیں. بعد میں 2-3-4 سال کے بعد جب آپ اپنا بیس بڑھا لیں پھر سب کے لیے کر دیں. تھینک یو ویری مچ سر. ناظرین, ہم آئندہ کسی اور پروگرام میں پھر مختلف اپنی رائے کے لیے بلائیں گے, شاہ صاحبان کو بھی, دوسرے لوگوں کو بھی. تو یہ ہم بجٹ کے حوالے سے ہماری کوشش یہ تھی کہ جو گراس روٹ لیول پہ لوگوں کے پرابلمز ہیں ان کو نشاندہی کی جائے اور ملک کی بہتری کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے وہ پروپوزل دی جا سکے. جناب عباس شاہ صاحب بہت مہربانی آپ کی, آپ تشریف لائے. جناب توقیر بخاری صاحب بہت مہربانی, آپ نے قیمتی وقت سے اور دیا. شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا پروگرام دیکھنے کا. کسی اور پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. تھینک یو ویری مچ.